یہ کہانی ایک ایسے گھرانے اور اس سے جڑے لوگوں کی ہے جہاں رشتے، روایات، خواب اور حقیقتیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہے۔ یہاں ہر کردار اپنی جگہ ایک جدوجہد میں مصروف ہے، کوئی محبت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عزت اور خودداری کے لیے کھڑا ہے، تو کوئی اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک طرف خاندانی رسومات اور معاشرتی دباؤ ہیں، تو دوسری طرف دل کی خواہشات اور ذاتی آزادی کی تڑپ۔ اس داستان میں جہاں خوشی کے لمحات ہیں وہیں دکھ، الجھن اور آزمائشیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ سچائی کے ساتھ رشتوں کو نبھانا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ اپنے مفادات کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ امید اور مایوسی کے درمیان جھولتی یہ کہانی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ زندگی صرف وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی کئی کہانیاں، چھپے ہوئے جذبات اور مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو ہر کردار کو ایک نئے راستے پر لے جاتے ہیں۔ سمیرہ، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اعجاز، میری بات مانو، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی، میں واقعی بہت پریشان ہوں، مجھے یہ اداسی برداشت نہیں ہو رہی، خاص طور پر آنٹی کا دکھ بھرا چہرہ دیکھ کر دل جیسے بیٹھ جاتا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سا بوجھ ہے جو دل سے اتر ہی نہیں رہا۔ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے اور دل میں ایک انجانا خوف بھی ہے، لیکن پھر بھی خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اللہ سب بہتر کرے گا، ہمارے ہونے والے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب سے اہم رسم ہے، اس کے بعد باقی سب چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی۔ وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اگر تم نہ گئے تو یہ کمی سب کو محسوس ہوگی، اس لیے تمہیں جانا ہی چاہیے۔ ادھر گھر میں ایک الگ ہی دنیا بسی ہوئی ہے، جہاں حقیقت سے زیادہ خوابوں کا راج ہے۔ مرغا جیسے صرف ایک جانور نہیں بلکہ امیدوں کا مرکز بن گیا ہے۔ کوئی بڑے فخر سے اس کے لیے بادام، پستے اور اخروٹ کی باتیں کر رہا ہے، جیسے یہی چیز اسے میدان کا فاتح بنا دے گی۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ گھر کے اپنے حالات کمزور ہیں، روزمرہ کی ضروریات بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں، مگر پھر بھی اس مرغا پر سب کچھ داؤ پر لگانے کا جذبہ کم نہیں ہوتا۔ طنز بھی ہوتا ہے، جھگڑا بھی، مگر امید کا چراغ بجھنے نہیں دیا جاتا۔ یہ یقین شاید خود فریبی کے ایک دن یہی مرغا قسمت بدل دے گا، سب کو تھامے رکھتا ہے۔ مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ سوال بھی زندہ ہے کہ کیا واقعی ایسے خواب کبھی حقیقت بنتے ہیں، وقت کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی ماحول میں رشتوں کی نزاکت بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ فیاض کا کردار ایک نئی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہے۔ وہ نہ تو کسی کا حق چھیننا چاہتا ہے اور نہ ہی بٹوارے کی بات کرتا ہے، مگر وہ اپنے لیے ایک الگ راستہ ضرور چاہتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک خودداری ہے، ایک خاموش بغاوت ہے اس نظام کے خلاف جہاں ہر چیز وراثت اور سہاروں پر کھڑی ہے۔ منشی چچا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی سوچ کا حوالہ دیتے ہیں، مگر فیاض کے اندر ایک ایسا عزم ہے جو ان سب دلیلوں سے بڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اب قدم نہ اٹھایا تو شاید کبھی بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی سکے گا۔ ادھر رشتوں کے اندر چھپی ہوئی تلخیاں بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے۔ کہیں محبت کے نام پر مجبوری ہے، کہیں شادی ایک بوجھ بن چکی ہے، اور کہیں طلاق جیسے لفظ دلوں کو توڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے رشتوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو کچھ سچے دل سے نبھانے کی کوشش میں خود کو قربان کر رہے ہیں۔ میٹھی باتوں، ہنسی مذاق اور دل لبھانے والے انداز کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے ہیں جو وقت آنے پر سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ اور پھر اس سب کے درمیان ایک اور دنیا ہے، خواہوں، خوابوں اور خاموش جذبات کی دنیا۔ کوئی کسی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی ایک نظر کو اپنی جیت سمجھ رہا ہے، اور کوئی اپنے جذبات کو چھپا کر صرف مسکرا دینے پر اکتفا کر رہا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے جو نیند میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔ یہ سب کہانیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں، جیسے زندگی خود ایک پیچیدہ داستان ہو، جہاں ہر موڑ پر ایک نیا امتحان، ایک نئی خواہش اور ایک نیا فیصلہ انسان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے دل کی سنتا ہے، کوئی حالات کے آگے جھک جاتا ہے، اور کوئی دونوں کے درمیان توازن بنانے کی کوشش میں خود کو کھو دیتا ہے۔ مگر سفر جاری رہتا ہے، کیونکہ یہی زندگی کا اصول ہے کہ کہانی کبھی راکتی نہیں، بس نئے رنگوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ آخرکار یہ کہانی ہمیں اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر کردار کو اپنے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، جبکہ کچھ وقت کی گرد میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ رشتے جو مضبوط دکھائی دیتے تھے آزمائشوں میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اور کچھ کمزور رشتے وقت کے ساتھ حیران کن طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی صرف خواہشات حالات کا نام نہیں، بلکہ ان کے درمیان کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ خودداری، محبت، قربانی اور سچائی، یہی وہ عناصر ہیں جو انسان کو اس کی اصل پہچان دیتے ہیں۔ آخر میں ہر کسی کو اپنا راستہ خود چننا ہوتا ہے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ اپنی کہانی مکمل کرتا ہے۔ Thanks for watching Mun Drama Pack.